سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ ہے عاجزی انکساری. اور جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ ہے تکبر، غرور. پسندیدہ چیز اللہ کی عاجزی انکساری، اور ناپسندیدہ وہ تکبر اور غرور. حضرات محترم، سب سے پہلے تکبر کرنے والا پتا ہے آپ کو کون ہے؟ شیطان ہے. سب سے پہلا تکبر کرنے والا شیطان. جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو تمام فرشتے، خواہ وہ پہلے آسمان پر تھے، خواہ وہ دوسرے آسمان پر تھے، خواہ وہ تیسرے پر تھے یا چوتھے کے تھے، وہ کہیں بھی تھے، تمام نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. لیکن جو استاد ملائکہ تھا، ملائکہ کا استاد، اس نے پینگرے خاکی کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا. اس کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ محض اس کا تکبر اور غرور تھا. اس نے تکبر سے کہا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنا ہے اور میں نار سے. آدم کی اصل مٹی ہے اور میری اصل نار ہے. مگر اس کو کسی نے یہ نہ بتایا، کسی نے یہ مشورہ نہ دیا، تو مسجود کو نہ دیکھ اور نہ مسجود کی اصلیت کو دیکھ. تو آدم کو نہ دیکھ، نہ آدم علیہ السلام کی اصلیت کو دیکھ، بلکہ تو اس ذات کو دیکھ جو تجھے حکم دیتی ہے. اس ذات کو دیکھ جو تجھے حکم دے رہی ہے کہ اے ابلیس، تو آدم علیہ السلام کی آگے جھک جا. تو اللہ کا حکم تھا آدم کو سجدہ کر، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ کے مطلب شیطان کو تکبر نے گمراہ کیا. اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ ابلیس جو معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جب تکبر کی لپیٹ میں آ گیا تو اس کی ہزاروں سالوں کی عبادت لٹ گئی. اس کا مرتبہ اسے چھین دیا گیا اور اس کو افلاک کی بلندیوں سے گرا کر زمین کی بستیوں کی طرف دھتکار دیا گیا. قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے گی اس کے تکبر کی وجہ سے. حضرات محترم، تکبر خواہ کسی بھی صورت میں ہو، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ مردود ہے اور اللہ کی نگاہ میں تمام چیزوں سے ناپسندیدہ ہے. تکبر کسی کو اپنے مال و دولت پر ہو، کسی کو اپنی عظمت پر ہو، کسی کو اپنے علم و فضل پر ہو، یا تکبر اپنی نیکیوں پر ہو، ہر حال میں تکبر جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. بندگان خدا کے لیے ضروری ہے کہ بندہ رات دن بارگاہ خدا بندی میں اپنا سر جھکائے رکھے. راتیں نمازوں میں گزر جائیں، دن روزوں میں کٹ جائیں، لیکن پھر بھی اس کی زبان سے صرف ایک ہی صدا نکل رہی ہو، اور وہ صدا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس سے نکلتی تھی. اور فرمایا کرتے تھے ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک. اے اللہ، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. اے اللہ، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. اے اللہ، ہم تجھے اس طرح نہ پہچان سکے جس طرح تجھے پہچاننے کا حق ہے. حضرات محترم، اور فرمائیے یہ الفاظ، یہ کلمات کس زبان سے نکلے؟ اس زبان سے نکلے کہ دنیا میں جس جیسا واحد و متقی نہ کوئی پہلے آیا ہے نہ قیامت تک آ سکے گا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق کما حق کو ہو ادا نہ کرنے کا اعتراف اس کالی کپڑی والے نے کیا جس کے پاؤں راتوں کو قیام کرنے کی وجہ سے سوج جایا کرتے تھے، جس کا ہر فعل و قول عبادت تھا. تو دوستو، جب محبوب رب العالمین اس بات کا اعتراف کرے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور کون انسان ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا؟
حضرت محترم میری دوستوں، میری بزرگوں، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ فطری طور پر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جس سے ندامت کا احساس پیدا ہو، وہ غلطی جو انسان کو شرمندہ کر دے، وہ اس نیکی سے بہتر ہے جس سے انسان کے دل میں تکبر و غرور پیدا ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ بزرگ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ گناہ جس سے ندامت کا احساس پیدا ہو، وہ غلطی جو انسان کو شرمندہ کر دے، وہ اس نیکی سے بہتر ہے جس سے انسان کے دل میں تکبر و غرور پیدا ہو۔ اس ذہن میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا زمانہ تھا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ۔ تو ایک عورت جو تھی وہ حضرت حسن بصری کی مریدہ تھی، حضرت حسن بصری کی مریدہ۔ تو اس عورت کا ایک بیٹا جو بالکل نوجوان تھا، جوانی کے عالم میں، اور وہ بڑا سیاہکار، بڑا بدکار، وہ نوجوان بڑا سیاہکار بدکار۔ اس عورت نے کئی بار اپنے بیٹے کو سمجھایا، اسے لے کر حضرت حسن بصری کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی کہ یا حضرت میرا یہ بیٹا جو ہے بڑا بدکار ہے، سیاہکار ہے، اسے سمجھائیں، اس کی اصلاح کریں، اس کی اصلاح کریں۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے بڑا سمجھایا، لیکن جوانی کیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا جوانی مستانی ہوا کرتی ہے۔ اس عمر میں انسان نیک اور بد کی تمیز نہیں کر سکتا۔ یہ جوانی جو ہوتی ہے نیک بد کی تمیز کو ختم کر دیتی ہے، لیکن کچھ ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں کہ وہ جوانی میں بھی نیک و بد کی تمیز رکھتے ہیں، جوانی میں بھی ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جوانی میں بھی وہ اللہ کی عبادت میں مگن رہتے ہیں، انہیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ لیکن اکثر جو ہوتا ہے جب جوانی میں بچے پہنچتے ہیں تو جوانی میں غلط قدم اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو اسے موت کا کبھی بھی خیال نہیں آتا کہ میں نے ایک دن مرنا بھی ہے، جوان جب ہوتا ہے۔ لیکن جب موت آ جایا کرتی ہے، تو وہ نہیں دیکھتی کہ کون بوڑھا ہے، کون جوان ہے، کون بچہ ہے۔ جب خزاں آ جاتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون سا پھول شگفتہ ہے اور کون سی کلی ابھی میرے ستم کی تاب نہیں لا سکتی۔ خزاں آ جائے تو سارا مشرق جو ہوتا ہے وہ اجڑ جاتا ہے، اور جب موت آ جائے تو ہر ایک کو اجل کی آواز پر لبیک کہنا پڑتا ہے۔ کوئی ہے جو موت کا انکار کرے؟ تو اس بڑھیا کا بیٹا بھی سمجھتا رہا کہ میں تو ابھی جوان ہوں، میرا موت سے کیا تعلق ہے۔ حضرت حسن بصری کی واعظ و تبلیغ کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، بہت سمجھایا لیکن واعظ و تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ لیکن جب جوانی میں ہی اسے موت نے آ گھیرا، اسے موت آنکھوں کے سامنے جھومتی ہوئی دکھائی دی، اس کی زندہ رہنے کی کوئی امید باقی نہ رہی، تو اس کے دل میں اپنے انجام کا احساس پیدا ہوا۔ اس کو یہ خیال شرمانے لگا کہ وہ کون سا منہ لے کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا۔ ساری زندگی تو میں نے گناہوں میں بسر کر، اب کون سا منہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ اس عالم میں اس نوجوان نے اپنی ماں کو بلایا اور کہا اماں جان تم جاؤ حضرت حسن بصری سے کہو کہ میرا بیٹا جو ہے وہ سخت بیمار ہے اور وہ موت کے قریب پہنچ چکا ہے، اس لیے مرنے سے پہلے وہ آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت حسن بصری کے پاس جاؤ میرا یہ پیغام لے کر کہ میں مرنے سے پہلے توبہ کرنا چاہتا ہوں ان کے ہاتھ پر۔ ماں نے کہا کہ تو نے ساری عمر گناہوں میں گزار دی، میں نے کئی بار تجھے سمجھایا، حضرت حسن بصری کے پاس بھی میں تجھے لے کر گئی، اب میں کس منہ سے ان کے پاس جاؤں اور ان کو لے کر آؤں؟ انہوں نے بھی تمہیں سمجھایا تھا اور ان کے سمجھانے پر بھی تو باز نہ آیا تھا، اب میں ان کو کیسے لے کر آؤں؟ بہرحال وہ ماں تھی، حضرت حسن بصری کے پاس گئی اور ان کو جا کر تمام ماجرہ بیان کر دیا،
सुनाया, फरमाया हजरत हसन बसरी ने फरमाया कि तेरा बेटा जो है ना वो बड़ा बदकार है, बड़ा गुनाहगार है, उसने जिंदगी में एक काम भी नेकी का नहीं किया, इसलिए मैं ऐसे स्याहकार और बदकार का चेहरा नहीं देखना चाहता। अल्लाह के वली ने इनकार कर दिया कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देखूंगा, वो बड़ा गुनाहगार है, बड़ा स्याहकार है, एक काम भी उसने जिंदगी में नेक नहीं किया, मैं ऐसे बदकार के पास नहीं जाऊंगा। बुढ़िया मायूस होकर वापस लौट आई, बेटे को बताया कि मैं उनके पास गई थी, तुम्हारे गुनाहों की वजह से वो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। अल्लाह तुम्हें उनका कहा माना था, उन्होंने भी तुम्हें समझाया था, उनका कहना तुमने नहीं माना था, अब वो तुम्हारे पास नहीं आते। तो बेटे ने कहा अच्छा मैं इतना बुरा हूं, मैं इतना गुनाहगार हूं, तो अम्मा आखिरी वक्त है मेरा और मैं तुम्हें कुछ वसीयत करना चाहता हूं, मरने के बाद मेरी उस वसीयत पर तुम्हें अमल करना होगा। अम्मा जब मैं मर जाऊं तो मेरी दो वसीयतें हैं कि मेरे मरने के बाद इन पर अमल करना ये तुम्हारे ऊपर बेहद ही जरूरी होगा, ये कर्ज होगा मेरी तरफ से। पहली वसीयत ये है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे उस कब्रिस्तान में दफन न करना जहां मुसलमान दफन, उस कब्रिस्तान में दफन न करना जहां मुसलमान दफन हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बदकारियों की नहूसत पर न पड़ जाए, वो मेरी वजह से अजाब में मुब्तला ना हो जाए, इसलिए मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुझे दफन न करना। और दूसरी वसीयत यह है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे इस चारपाई से गिराकर, नीचे गिराकर फर्श पर फेंक देना और मेरी टांगे पकड़कर जमीन पर घसीटना और कहना कि खुदा का जो नाफरमान होता है उसका यही अंजाम होता है, जो खुदा का नाफरमान होता है उसका यही अंजाम होता है, जो खुदा की नाफरमानी करता है उसकी यही सजा होती है। चुनाचे ये वसीयतें करके वो नौजवान जो था वो मर गया, ये दो वसीयतें करके वो मर गया। उसकी मां ने उसकी मौत के बाद उसको चारपाई से गिराकर, उसकी वसीयत पूरी कर रही है मां, उसको चारपाई से गिराकर जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया, चारपाई से गिराकर जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। उसने बेटे को घसीटना शुरू किया था कि आतिफ की तरफ से आवाज आई इरफकी में हबीबिल्लाह, इरफकी में हबीबिल्लाह, औरत तो खुदा के दोस्त पर रहम कर, खुदा के दोस्त पर तरस कर। इस सुना में दरवाजा खटका तो औरत ने पूछा कौन, तो आवाज आई कि मैं हसन बसरी हूं, मैं हसन बसरी हूं। बुढ़िया ने दौड़ कर दरवाजा खोला, अर्ज की हुजूर मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, आप किस लिए तशरीफ फरमा लाए हैं? तो आपने फरमाया कि जब तू वापस लौटी मेरे पास आई और जब वापस लौटी तो मुझे गैब से निदा सुनाई थी कि हसन बसरी तू कौन होता है मेरे बंदों को मेरी रहमत से मायूस करने वाला, तू कौन होता है मेरे बंदों को मेरी रहमत से दूर करने वाला। मेरे बंदे का जनाजा नहीं पड़ा तो मैंने हजारों फरिश्तों को उसका जनाजा पढ़ने के लिए भेज दिया। ठीक है वो सारे ऊपर गुनाह करता रहा, लेकिन मरने से पहले तो गुनाहों पर शर्मिंदा हुआ, मरने से पहले गुनाहों पर शर्मिंदा हुआ, रोने लग गया। और मैं वो करीब हूं, मैं वो करीब हूं कि मेरे दरबार में जो भी गुनाहगार आता है, टूटा दिल लेकर आता है, परेशान रूह लेकर आता है, मेरी रहमत की उम्मीद लेकर आता है, मैं उसे अपने फजलो करम के साथ उसके लिए दरवाजे रहमत के खोल देता। तो दोस्तों आजिज़ी इनकी सारी वो कीमती खजाना है कि इंसान जितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, जब उसके दिल में आजिज़ी इनकी सारी पैदा हो जाए तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन इसके बाद अकस जो तकब्बर है, जो गुरूर है, वो चाहे कितना बड़ा नेकोकार हो, लेकिन जब दिल में तकब्बर गुरूर पैदा हो जाता है तो उसकी एक नेकी भी अल्लाह की बात का काबिल कबूल नहीं है। हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक आदमी को जन्नत में दाखिल होने का हुक्म देगा। तो किरामन कातिबीन, ये जो दो फरिश्ते हमारे दाएं बाएं हैं जो हमारे नेकोबद अमल अमाल लिख रहे हैं, एक एक नेकी, एक एक गुनाह ये हमारा दर्ज हो रहा है, किरामन कातिबीन लिख रहे हैं।
جب اس کو جنت میں جانے کا حکم ملے گا تو یہ فرشتے عرض کریں گے، جو اس کے ساتھ وہ فرشتے کرامن کاتبین، وہ عرض کریں گے کہ اے پروردگار یہ آدمی تو بڑا گناہ گار تھا جس کو تو جنت میں بھیجا ہے، یہ تو بڑا گناہ گار تھا، اس کی راتیں بھی گناہوں میں گزری، اس کے دن بھی گناہوں میں گزرے، اس نے زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں کی، اس کا نامہ اعمال تو گناہوں سے بھرا پڑا ہے، پھر اس کو جنت میں کیوں کس لیے بھیج رہا ہے، کس لیے جنت میں بھیجا جا رہا ہے؟ تو ملائکہ کے اس تعجب پر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ میں عادل ہوں، میں عادل ہوں، آج عدل کا دن ہے، آج یوم الدین ہے، میں مالک یوم الدین ہوں، آج نیکوں کو نیکی کا بدلہ اور بروں کو برائی کی سزا ملے گی، اس لیے اس کے گناہوں کا ثبوت لاؤ، اس کے گناہوں کا ثبوت لاؤ تاکہ اس کو سزا دی جائے۔ حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے جو گناہ گار تھا، جس کو جنت میں جانے کا حکم مل چکا تھا، اللہ پاک فرشتوں کو فرما رہے ہیں کہ ثبوت لاؤ، ثبوت لاؤ، اگر واقعہ ہی یہ گناہ گار ہے تو پھر اس کو سزا ملے گی، اس بندے کے گناہ گار ہونے کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت بھی ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ ایک ثبوت، ایک ثبوت کیا، ہم تو اس آدمی کے گناہوں اور بدعمالیوں کے دفتر ہم نے اس کے کالے کر دیے۔ اللہ فرمائیں گے لاؤ ثبوت کہاں ہے؟ تو فرشتے اس کے گناہوں سے پر دفتر اٹھا لائیں گے، انہیں تو یقین ہوگا کہ اس آدمی کو جہنم میں پہنچانے کے لیے وہ گناہ کافی ہوں گے جو اس دفتر کے پہلے صفحے پر درج ہے۔ پہلے صفحے پر بھی جب اللہ پاک پہلے صفحے کا مشاہدہ کریں گے اللہ پاک تو پہلے صفحے والے گناہ ہی اسے جہنم میں پہنچا دیں گے، لیکن جب وہ دفتر کھولیں گے تو دیکھیں گے اس کا پہلا صفحہ بالکل صاف، اس کا پہلا صفحہ بالکل صاف، اس پر ایک نقطہ بھی نہیں ہوگا، حدیث پاک بیان کر رہا، اس پر ایک نقطہ بھی نہیں ہوگا۔ تیزی سے اس کے دفتر کو آگے سے کھولیں گے لیکن تمام کا تمام خالی ہوگا، یہ سوچ کر کہ یہ کہیں دوسرا دفتر غلطی سے نہ کھول دیا ہو، دوسری کاپی اٹھا لائیں گے فرشتے، دوسری کاپی اٹھا لائیں گے۔ فرشتے حیران ہوں گے کہ ہم ساری زندگی اس کی برائیوں سے دفتر کالے کرتے رہے، لیکن جب حساب کا وقت ہے تو اس کا نامہ اعمال میں ایک غلطی بھی نہیں، گناہ کدھر چلے گئے، وہ ہمارا لکھنا کدھر چلا گیا؟ فرشتوں کے اس تعجب پر اللہ پاک فرمائیں گے اے فرشتوں جو تم کہتے ہو وہ بھی صحیح ہے، واقعہ ہی یہ میرا بندہ ساری عمر گناہ کرتا رہا، لیکن بات یہ ہے کہ مرنے سے پہلے یہ آدمی فرد ندامت سے رو پڑا، شرمندگی سے رو پڑا، اس نے میرے حضور حاضر ہو کر عاجزی انکساری سے گناہوں کا اعتراف کیا، اور میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میرے دربار سے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو لٹایا نہیں جاتا، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو لٹایا نہیں جاتا، بلکہ یہاں شگشتہ دلوں کی دل جوئی کی جاتی ہے۔ میں نے اس بندے کے گناہوں کو نہ صرف معاف فرما دیا ہے بلکہ اس کے نامہ اعمال کو بالکل صاف کر دیا ہے تاکہ قیامت کے دن اس کو ندامت کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ دوستو یہ ہے فیوز و برکات عاجزی اور انکساری کے۔ بندہ جب عاجزی انکساری کے ساتھ بارگاہ خدا بندی میں رو پڑتا ہے، گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ اس کی عاجزی انکساری کے صدقے زندگی کے سارے گناہ دھو دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے پھر ختم کرتا ہوں۔ حدیث پاک آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، سرکار نے فرمایا وہ آدمی جب حاضر ہوگا تو اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے جو گناہ اس کا ذکر کرے گی، اللہ پاک تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ بھی کیا، تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ پاک فرمائے گا تو نے یہ بھی کیا، بندہ عرض کرے گا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، غرضے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ذکر کرتے جائیں گے، وہ بندہ نہایت عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ گناہوں کا اعتراف کرتا چلا جائے گا، اللہ فرماتے جائیں گے یہ کیا اللہ کو کہہ کر یا اللہ غلطی ہو، یا اللہ غلطی ہو، یا اللہ غلطی ہو۔ آخر میں آقا جو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، آخر میں اللہ پاک فرمائیں گے سبحان اللہ، کیا شان ہے اس رحیم کریم کی، جب دینے پہ آئے تو بے حد بے حساب دیتا ہے، جب دینے پہ آئے تو بے حد بے حساب دیتا ہے، جو بخشنے پہ آئے تو پھر بخشش کے ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے۔
بندہ جب بارگاہ خداوندی میں گناہ کرنے کے بعد قیامت والے دن رو دیتا ہے تو ان کے نادم آنکھوں سے گرنے والے قطرے بھی اللہ پاک ضائع نہیں فرمائے گا. نادم ہو کر شرمندہ ہو کر جب بندہ رو پڑتا ہے نا گناہوں سے شرمندہ ہو کر تو آنسو گرتے ہیں نا آنکھوں سے, تو اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو بھی قیامت کے دن ضائع نہیں فرمائے گا. آخر میں اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے بندے اب آ, جس قدر تو نے گناہ کیے جتنے بھی اس کے بدلے تجھے اس قدر ہی میں نیکیاں عطا کرتا ہوں. جتنے بھی گناہ کیے اس قدر ہی تجھے نیکیاں عطا کرتا ہوں. جا جنت میں چلا جا, جا جنت میں. کاش وہ میں ہی ہوں, کاش وہ آپ میں سے کوئی ہوں جس کا مقدر بن جائے. فرشتے جب اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے حکم ہو جائے گا جنت میں چلا جا, تیری سارے گناہ جو تم نے کیا ہے نا وہ سارے نیکیوں میں تبدیل ہو گئے. تیری رحمت پہ قربان جاؤں مولا, وہ سارے نیکیاں جب اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ کہے گا ٹھہرو ٹھہرو, ابھی تو میرا حساب باقی ہے, ابھی تو میرا حساب باقی ہے. رحمت حق کو دیکھ کر اس کے دل میں جرأت پیدا ہو جائے گی کہ اللہ کی اتنی رحمت کہ میرے گناہ ہی بدل گئے نیکیوں میں اور مجھے جنت کا حکم مل گیا. اس کی جرأت جب اس کو پیدا ہوگی وہ دوبارہ اس کو بارگاہ خداوندی میں پہنچایا جائے گا. ذکر کا مولا یہ گناہ جن کا ذکر ہوا ہے یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے, میرے نامہ اعمال میں تو بڑے بڑے گناہ بھی تھے. یہ جن کا تم نے ذکر کیا یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے, میرے نامہ اعمال میں تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں. اگر مجھے چھوٹے گناہوں پر نیکیاں عطا کی گئی ہیں تو مجھے تیری رحمت پر مکمل یقین ہے کہ مجھے ان بڑے گناہوں کے بدلے بھی تو ضرور نیکیاں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس بات کو سن کر مسکرا دیں گے, اس کی اس بات کو سن کر مسکرا دیں گے. اور جب حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ کے لبوں پر بھی اس مقام پر مسکراہٹ آ گئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کہے گا نا کہ تو نے چھوٹے چھوٹے نیکیوں پر مجھے جنت اور مجھے نیکیاں, چھوٹے چھوٹے گناہوں پر مجھے نیکیاں عطا کر دی ہیں تو میرے تو بڑے گناہ بھی ہیں تو اس پر بھی ضرور مجھے نیکیاں عطا کرے گا. تو اللہ اس بندے کی اس بات کو سن کر مسکرا دے گا تو میں اپنے رب کے مسکرانے پر مسکرا رہا ہوں. اور جب کبھی صحابہ کرام اس حدیث کو سنایا کرتے تھے نا تو صحابہ کرام بھی اس بات پر آ کر مسکرا دیا کرتے تھے. دوستو یہ ہے عجز و انکساری کے فیوز و برکات کہ جب بندہ عاجزی انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے, گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو رب کی رحمت جوبے پر آ جاتی ہے, جوش آ جاتا ہے. رحمت تو بخشش کے بہانے تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ میرا یہ روٹھا ہوا بندہ کب واپس آ کر مجھ سے صلح کرتا ہے اور میری بارگاہ میں آ کر گناہوں کی توبہ طلب کرتا ہے. فوراً رحمت جوش آ جاتی ہے, آنسوؤں کا قطرہ گرنے سے پہلے پہلے سارے گناہ رحمت ہو دیتا ہے. ذات محترم اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کی نعمتیں بڑی بے شمار ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم میری نعمتوں کا شمار کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکو گے. اتنی نعمت ہے. تو انسان کو جب یہ معلوم ہے کہ اس پر خدا کی اتنی نعمتیں ہیں, اتنے احسان ہے, تو میں اس کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. تو پھر ان کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اور کس منہ سے پھر انسان تکبر و غرور کرتا ہے جس پر رب نعمتوں کی بارش برساتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, انسان اس کی نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کرے شکر ادا نہیں کر سکتا کیونکہ بندہ عاجز ہے. عاجز بندہ بھلا رب کی نعمتوں کا کیسے شکر ادا کر سکتا ہے؟ خداوند عالم کی اس قدر انسان پر نعمتیں ہیں ان کا حساب نہیں ہے. تو خداوند عالم بے حد بے حساب نعمتیں جب بندے کو ادا کرتا ہے تو بھلا ہم کمزور بندے اس کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ بندہ کا شکر یہی ہے کہ بس اس کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ جھک جائے. بندے کا کام ہے عاجزی. اور جو بندہ ہے اتنی نعمتوں کے ملنے کے بعد بھی اگر تکبر کرے غرور کرے تو تکبر اس کو زیب نہیں دیتا. نہ ہی خدا جو ہے وہ تکبر کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. حدیث قدسی ہے الکبریاء ریائی, اللہ نے فرمایا یہ جو کبریائی ہے یہ میری چادر ہے, یہ مجھے ہی سجدی, مجھ پر ہی سجدی ہے, میرے سوا کسی پر یہ چادر پہننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ متکبر ہے, قہار ہے, اللہ جبار ہے, اللہ متکبر ہے. وہی ذات ہے جس کے بارے میں ہم ہر نماز میں بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا
مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اگر کوئی دنیا میں اس کی نعمتیں کھانے والا انسان اس کے سامنے کھڑا ہو کر تکبر و غرور کرے تو پھر اس کا اس کی نہ دنیا رہتی ہے، نہ اس کی نہ آخرت رہتی ہے۔ اس لیے آج سی ان کی ساری کو اپنائیں، رب کی بارگاہ میں جتنی نعمتیں وہ زیادہ دے اس کا زیادہ شکر ادا کریں، اس کا زیادہ شکر۔ آج سی کے ساتھ مولا یہ تیرا ہی مال ہے، تو نے ہی عطا کیا ہے مولا، میرے مجھ پر اسی طرح اپنی رحمتوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے، کبھی تنگی نہ کرنا، کبھی بند نہ کرنا، یہ تیری عطا کرتا نعمتیں ہیں۔ آج زین کی ساری کے ساتھ جھک جائیں، پنج گانا نماز ادا کیا کریں، یہ سب سے بڑا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں آج زین کی ساری کرنے کی توفیق